اپنا کلام سیکھنے اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک کاموں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نتی فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ایسی نیک محافل میں آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات کے علم میں ہے سورۃ البقرہ کا ترجمہ مبارکہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے حوالے سے ذکر چل رہا تھا کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے انعامات فرمائے، اور اس کے بعد وہ اس سے روگردانی کر گیا۔ اس کی وجہ جو دین متین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی وہ ان کے قلب کی سختی تھی، اور جب قلب کے اندر سختی آ جائے تو پھر انسان کا ایمان پہ خاتمہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن پاک کی آیت اور آگے کا ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ اے لوگوں کیا تم یہ گمان رکھتے ہو یا یہ طمع کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ کون؟ یہ یہودی جن کا ذکر پیچھے ہوتے آیا تھا، نبی کے دور میں بھی موجود تھے، اور نبی پاک نے جو نشانیاں جو چیزیں بتائی تھی توریت کے حوالے سے تو یہ اس سے مکر گئے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یا ایمان والوں کو فرمایا گیا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ یہ طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے جب اللہ کا کلام سنا ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، من بعد ما عقلوہ، جبکہ وہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، ان کی عقل میں وہ بات بیٹھ گئی تھی، وہم یعلمون، وہ جانتے تھے، جان بوجھ کے دانستہ طور پہ انہوں نے بدل دیا۔ یہ یہودی اس حد تک سخت دل ہو گئے۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ یہودی منافق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہی اس آیت کی شان نزول ہے۔ انشاءاللہ لفظی ترجمے میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اس کے پیچھے کوئی اسپیشل واقعہ نہیں ہے، کہ جب یہ اپنے ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے دوستوں سے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ تم وہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو لوگوں میں جو اللہ نے تم پر کھولی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ بعد میں پھر یہ لوگ حجت یا دلیل کے طور پہ یہی بات لے کر آئیں گے کہ تم نے تو یہ کہا تھا، پھر رو یعنی مسلمان یہ بات لے کر آئیں گے، عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ یہودی منافق یہ بات کرتے تھے اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ایمان لائیں، اور جب یہودیوں کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ تو خود ہی ان کو بتا دے دو کہ توریت میں نبی پاک کی کیا نشانیاں موجود ہیں، ان کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ اب جب آپ توریت کی نشانیاں کھول کے حق سچ بتا دو گے تو ان نبی میں یہ ساری علامتیں بھی موجود ہوں گی، تو یہ تو ایک چیز حجت ہو گئی کہ جو توریت میں جن نبی کی آمد کا ذکر آیا وہ یہی ہے، تو پھر تو ان پہ ایمان لانا ضروری ہو جائے گا۔ تو اگر تمہیں عقل نہیں ہے تم یہ کیوں بتاتے ہو، یعنی کہ بہکاتے تھے وہ ان کو۔ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ٹھیک ہے۔ اور وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو کہ امی ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ آپ لوگ سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی ہم جوڑیں گے، آج کل کے واقعات کے ساتھ بھی نا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے یہودیوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن فرما کس سے رہا ہے؟ ایڈریسی کون ہے، یعنی یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ہم سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارا بھی اس میں کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے یہودیوں کو لعن طعن ملامت کر کے ختم کر دیں، نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے